السلام علیکم۔ آج میں فضائل درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں حج کو جا رہا تھا، ایک شخص میرا فریق سفر ہو گیا۔ وہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اس سے اس کثرت درود کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا تو میرے باپ بھی ساتھ تھے۔ جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا مجھ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اٹھ، تیرا باپ مر گیا، اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس واقعہ سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مرعوب ہو رہا تھا۔ اتنے میں میری آنکھیں لگ گئی۔ میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر 4 حبشی کالے چہرے والے، جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے ڈنڈے تھے، مسلط ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چہرہ 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے، اور انہوں نے ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے منہ پر پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کبھی نہیں چھوڑا۔ نزہۃ المجالس میں ایک اور قصہ اسی نوع کا ابو حمید کجوینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا سر، منہ وغیرہ سور جیسا ہو گیا۔ وہ بیٹا بہت رویا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور عاجزی کی۔ اتنے میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا، اس لیے یہ صورت بدل گئی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے، اس لیے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتا تو درود بھیجا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس کو اس کی اپنی صورت پر لوٹا دیا گیا۔ روض الفائق میں اسی نوع کا ایک اور قصہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز، تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو اپنے زمانے کا
یکتا نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا۔ میں علاج کا اہتمام کرتا رہا کہ ایک دم ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا۔ میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن کے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کبھی نہیں دیکھی، تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافرت میں احسان فرمایا۔ وہ کہنے لگے، تم مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ ترجمہ: اے وہ پاک ذات جو مجھ تر کی اندھیریوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اے پاک ذات جو مجرتوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو زائل کرنے والا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میری ذلت اور عاجزی میں قبول فرما لے اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ بے شک تو احسان اور کرم والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما اور ان سے مسامحت یعنی توجہ نہ فرما۔ اپنے کرم اور احسان کی وجہ سے اے احسان والے اور اے نعمتوں والے، اے میرے امید گاہ، اگر تو اپنے بخشش سے میری مدد نہیں فرمائے گا تو مجھے کتنی خجالت یعنی شرمندگی ہوگی، کتنی تجھ سے شرم آئے گی اور کتنی ندامت ہوگی۔ اے میرے رب، درود بھیج، ہادی یعنی رہنمائی کرنے والے، بشیر یعنی خوشخبری دینے پر، اور اس ذات پر جس کے لیے شفاعت کا حق ہے، گناہ گار اور ندامت والے کے حق میں۔ اے رب، درود بھیج اس شخص پر جو قبیلہ مجر میں سب سے زیادہ بزرگ جیدہ ہے اور جو ساری مخلوق میں عرب کی ہو یا عجم کی سب سے افضل ہے۔ اے رب، درود بھیجیے اس شخص پر جو ساری دنیا سے افضل ہے اور اس شخص پر جو تمام قبیلوں کا سردار بن گیا ہے، نسب کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ جس پاک ذات نے اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے وہی اس پر درود بھی بھیجے، بے شک وہ اس درجے کا مستحق بھی ہے
اور ساری مخلوق سے افضل ہے۔ وہی پاک ذات اس پر درود بھیجے جس نے اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، پھر اس کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چھانٹا۔ وہ پاک ذات جو مخلوق کو پیدا کرنے والی ہے، اس کا مولا اس پر ایسا درود بھیجے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے صحابہ پر درود بھیجے اور اس کے رشتہ داروں پر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نجحت المجالس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی بیمار کے پاس گئے، ان کی نجؤ کی حالت تھی، ان سے پوچھا کہ موت کی کڑواہٹ کیسی مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ موت کی تلخی سے محفوظ رہتا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نجحت المجالس میں لکھا ہے کہ آج صلحاء میں سے ایک صاحب کو حبس بول یعنی پیشاب رکنے کا مرض ہو گیا۔ انہوں نے خواب میں عارف باللہ حضرت شیخ صحاب الدین بن رسلان رحمۃ اللہ کو، جو بڑے زاہد اور عالم تھے، دیکھا اور ان سے اپنے مرض کی شکایت و تکلیف کہی۔ انہوں نے فرمایا تو تریاق مجرب یعنی تجربے کی اکسیر دوا سے کہاں غافل ہے؟ یہ درود پڑھا کر اللہم صلی علی وسلم و بارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی وسلم علی قلب سیدنا محمد فی القلوب وصلی وسلم علی جسد محمد فی اعلی جسد وصلی وسلم علی طب سیدنا محمد فی القبور۔ خواب سے اٹھنے کے بعد ان صاحب نے اس درود کو کثرت سے پڑھا اور اس کا مرض زائل ہو گیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا، میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جب وہ قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے ان سے پوچھا کیا کسی علمی دلیل سے تیرا یہ عمل ہے یا محض اپنی رائے سے؟ ان سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری۔ اس نے کہا کیا عراق والے سفیان؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تو مجھے اللہ کی مغفرت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت ہے؟ میں نے کہا رات سے دن نکلتا ہے، دن سے رات نکلتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں پہچانا؟
میں نے کہا پھر تو کس طرح پہچانتا ہے؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، اس کو فسخ یعنی کرنا پڑتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی دوسری ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا تھا، میری ماں وہیں رہ گئی یعنی مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے۔ اس سے میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دنیا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہامہ یعنی حجاز سے ایک ابر آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا، جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قدم رکھا کرے یا اٹھایا کرے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا کر اللہ اکبر